ایک اعلان سماعت فرما لیں، پھر انشاءاللہ قبلہ کا خطاب شروع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ 3 اپریل بروز جمعہ شب 9 بجے سید لقا علی بخاری صاحب کے زیر انتظام سیدہ ام البنین مقدومہ کی شہادت کے حوالے سے حرم بی بی پاک دامن میں مجلس عزا برپا ہوگی، جس میں علاوہ دیگر ذاکرین سلطان العلماء سرکار علامہ غضنفر عباس ہاشمی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ سید ظہیر حیدر زیدی صاحب علیل ہیں، نوریوں کو شفا بخشنے والے طبیب فطرس بیمار طبیب فطرس حسین ابن علی، انہیں اور دیگر جتنے تمام مومنین و مومنات علیل ہیں شفائے کاملہ مولا عطا فرمائے۔ سید زاہد بخاری صاحب کو ان کے جملہ احباب کے ساتھ والی نجف اپنی امان میں رکھیں۔ عزیزم فرقان حیدر جعفری، سید تحسین عباس، سید زاہد بخاری صاحب اور دیگر تمام احباب جو ان مجالس میں عبادت کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، شاہ خراسان رضا مولا ان کے رزق و اقبال اور توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ایک بلند تر صلوات پڑھ لیجیے محمد والے۔ حاضرین محترم، درس عرفانیات میں چوتھے خطاب کے لیے حرف التماس ان کی خدمت میں لیے ہوں کہ لفظ مسجع جیسے لغت میں انہی کے لیے لکھا گیا ہو۔ زیب منبر کیا ہوتے ہیں؟ جیسے برج شرف میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر الہام کے وجد میں بنجر ذہن و دل کی آبیاری کے لیے عقیدے کے بادل پہ سوار اللہ کی تصویروں کے فضائل کی ایسی موسلا دھار بارش برساتے ہیں کہ ایمان رکھنے والا ہر ذہن دل سے فیصلہ کر کے اٹھتا ہے کہ انہیں اب ماننا ہے، سوچنا نہیں۔ مفتی تمہاری سوچ خباثت کا ہے ثمر، مفتی تمہاری سوچ خباثت کا ہے ثمر، ورنہ علی سے بغض کا کوئی جواز ہے؟ مفتی تمہاری سوچ خباثت کا ہے ثمر، ورنہ علی سے بغض کا کوئی جواز ہے، اور جس کے بغیر دین مکمل نہ ہو سکا اس کے بغیر کیسے مکمل نماز ہے؟ نقیب ولایت مفسر قرآن سلطان العلماء سرکار علامہ غضنفر عباس ہاشمی صاحب قبلہ آپ کے روبرو مل جل کے استقبال کیجئے۔ شایان شان نعرہ حیدری۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة بآواز بلند توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ مومنون سے جانی پہچانی آیت تلاوت کرنے لگا ہوں۔ یہیں ہو؟ لگتا نہیں ہے۔ ارشاد ہے وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ جو ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں دونوں کو ایک آیت بنایا، وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور دونوں کو پناہ دی ایسے ٹیلے کے ساتھ جس کی ذات کیا ہے؟ قرار اور معین، ہمیشہ رہنا اور خوشگوار ٹھنڈا میٹھا پانی۔
ہاں پچھلا محلہ ٹھیک ہے. اب ایسا ہے، میں پھر آیت پڑھتا ہوں، ذرا غور کیجئے گا تلفظ پہ. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا. اس طرح نہیں ہے کہ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا، نہیں، آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا. یہ واو پہ شد ہے اور ملا کے پڑھی جا رہی ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے، اس پر بھی کبھی اگر کسی کے مقدر میں ہوا تو اشرا پڑھنا پڑے گا کہ یہ جو اعراب ہیں تو سن تو لیتے ہو، زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے، شد ہے، مد ہے، جزم ہے. انہی اعراب میں توحید ہے، انہی میں رسالت ہے، انہی میں ولایت ہے. ذات واجب کی قسم، میں نے بڑے بڑوں کو کھنگالا ہے، پتہ نہیں بھئی یہ تو جانتے ہیں. اب پیش کو نحو کی زبان میں رفع بھی کہتے ہیں، ضمہ بھی کہتے ہیں. زبر کو نحو کی لغت میں نصب بھی کہتے ہیں، فتح بھی کہتے ہیں. زیر کو جر بھی کہتے ہیں، کسرہ بھی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ دو نام کیوں ہیں؟ یہ شاید 1000 میں سے کسی ایک کو خبر ہو. ہاں بہرحال اس پہ الگ. اب یہاں میں اعراب کی بحث چھیڑ بیٹھوں تو بات سر سے گزرتی چلی جائے گی اور میرا مقصد اور موضوع فوت ہو جائے گا. یہ جو شد ہے واو پر، اس کا مقصد ہی یہی ہے. یعنی اگر اللہ شد کے بغیر نقوی صاحب کہتا نا تو پھر ہم یہ سمجھتے کہ دونوں ماں بیٹے کا آیت ہونا الگ واقعہ ہے اور اس ٹیلے کے پاس پناہ لینا علیحدہ بات ہے. جیسا کہ ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو اس سے مدد مانگتے ہیں. اب یعنی تھوڑا سا شعور رکھنے والا بھی سوچ رہا ہے کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ اور ہوتا ہے، جس سے مدد مانگی جاتی ہے وہ اور ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ جس سے مدد مانگی جائے وہ معبود بھی ہو. بڑھ رہی ہے نا میری بات؟ ہاں لیکن یہاں ہے آیتم و آویناہما، تو ظاہر بھائی اس سے اللہ ہمیں بتانا یہ چاہتا ہے چونکہ دونوں ماں بیٹا آیت تھے اس لیے ہم نے انہیں پناہ دی ایک ایسے ٹیلے کے پاس جس کی صفت کیا ہے؟ ذات قرار و معین. اور آؤ کھلا چیلنج ہے میرا، لے جاؤ ہر صاحب علم تک. قرار بھی جنت کی صفت ہے، معین بھی جنت کی صفت ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ اگر ایسے موضوعات دیتے ہو تو پھر صلاحیت بھی پیدا کیا کرو وصول کرنے کی. اور ممبر کی قسم میں تو پتہ نہیں ابھی 20ویں سیڑھی نیچے کھڑا ہوں. ہاں سر اٹھانا. قرار بھی جنت کی صفت، معین بھی جنت کی صفت. جنت کے نام جاؤ مرضی کے عالم سے پوچھ لینا. جب دار کی نسبت دی جاتی ہے پوچھنا کسی عالم سے دار السلام کیا ہے، وہ کہے گا جنت. پوچھنا دار الخلد کیا ہے، وہ کہے گا جنت. پوچھنا دار القرار کیا ہے، وہ کہے گا جنت. یہ کون سا ٹیلا ہے جس کی ذات جنت ہے؟ اللہ اللہ. اچھا پیر نوار شاہ جی ایک اشارہ دوں ملک ازر، جب اذان ہوتی ہے اس کے بعد دعا مانگتے ہو؟
اللہم اجعل قلبی بارم و عملی سارم و عیشی قارم و رزقی دارم و اولادی ابرارم واجعل لی عند قبر نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ مستقرم و قرارا۔ پروردگارا میرے لیے ٹھکانہ اور قرار بنا اپنے نبی کی قبر کے پاس۔ یہ قرار کا لفظ نبی کی قبر کے ساتھ کیوں لگا ہے؟ اس لیے کہ رسول کی قبر جنت ہے۔ نہیں چلو اور نہیں، یہ تو 73 فرقے کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ حج پہ جانے والے، سعید بھائی عمرے پہ جانے والے ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے مر رہے ہوتے ہیں، دھکم پیل کر رہے ہوتے ہیں، کرتے ہیں نا، یہاں 2 رکعت نصیب ہو جائے۔ وہ کیوں یار کوشش کر رہے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں رسول نے کہا ہے ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ؟ کہ رسول کہتے ہیں میری قبر اور منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب رسول کی قبر قرار اور وہ ٹیلا ذات قرار، بس تلاش کرو اس ٹیلے میں کچھ ایسا راز ہے جس کے ڈانڈے رسول سے ملتے ہیں۔ میں کہہ گیا ہوں، پتہ نہیں تمہارے سر سے گزر گئی ہے یا نہیں، یعنی اس ٹیلے میں رسول تو نہیں، کوئی رسول جیسا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ 2 دفعہ جب قرآن میں ہاشمی ٹیلے کا ذکر ہے، 2 دفعہ، ایک دفعہ سورہ بقرہ میں ہے اور ایک یہی جو میں نے سورہ مومنون کی آیت پڑھی۔ سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، کہ مثل بیان کی جا رہی ہے اس جنت کی جو ٹیلے پر ہے۔ اب پتہ نہیں خریدار کون ہے، تماشائی کتنے ہیں۔ کمثل جنت، اور ترجمہ کرنے والوں نے جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، آپ عالم ہیں، کون بولے آپ کے سامنے۔ ترجمہ کر دیا امادی شاہ کہ مثال بیان کی جا رہی ہے ایک باغ کی جو ٹیلے پر ہے۔ جتنی میری جائیداد ہے میں دے دوں گا، دنیا کے کسی خطے میں کسی ریت کے ٹیلے پہ مجھے باغ دکھاؤ۔ نوبار جی نقوی صاحب، ہموار ریتلی زمین پہ باغ نہیں لگتا اور یہ ٹیلے پہ لگ رہا ہے۔ قرآن اردو میں نہیں آیا، عربی میں آیا ہے۔ جنت کا ترجمہ جنت کرتے ہوئے ہچکچاہٹ کیا ہے؟ جب اللہ کہہ رہا ہے کمثل جنت، مسئلہ ہے جنت کی، تو جنت ہے کہاں؟ بربوۃ، ٹیلے پر۔ پچھلے محلے والوں چہرے ٹھیک کر لو، ہاں ورنہ آج میں چھانٹی کر دوں گا۔ ہاں، اور پھر یہ ہے کہ جو کچھ آج سمیت میں نے پڑھنا ہے اسے ذہن میں مستحضر بھی رکھنا ہے۔ ہاں، چونکہ کل پھر پچھلی جو 4 مجالس میں گزرا ہے ان کا کہیں نہ کہیں جوڑ آئے گا، ہاں پھر یہ نہ ہو میں الگ اور تم علیحدہ۔ قرار بھی جنت کی صفت، معین بھی جنت کی صفت۔ چلو ایسے نہیں، میں ملک اور قرآن ہی پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ صافات میں اللہ کہہ رہا ہے یطاف علیہم بقوس من معین بیضاء لذۃ للشاربین، فرمایا جنتی لوگوں پر پھرائے جائیں گے پیالے معین سے جس میں پینے والوں کے لیے لذت ہے اور بڑا صاف شفاف برف جیسا ہوگا۔ اب لفظ معین ہے
اور جنت کے مشروب سے نسبت ہے ظہیر بھائی۔ اسی طرح ملک ازر سورہ واقعہ میں سعید بھائی کہہ رہا ہے یطاف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریک وکأس من معین لا یصدعون فیہا ولا ینزفون۔ فرمایا جنتی لوگوں پر گردش کریں گے کون؟ وہ لڑکے، وہ غلام جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جنتیوں کے غلام ہمیشہ رہنے والے ہیں، انہیں فنا نہیں ہے۔ اور جن کے قدموں کی گرد سے بنی ہے، ان کی فنا اور بقا پہ بحث ہو رہی ہے۔ ولدان مخلدون، مخلدون ہمیشہ، خلد کے معنی تو سمجھتے ہو ہمیشہ رہنے والے لڑکے، بے اکواب ساغر لے کے پھریں گے، و اباریک سراہیاں لے کے پھریں گے، و کاؤس اور کاس پیالے لے کے پھریں گے، من معین، معین کے۔ اب دو آیتیں تو سن کے یقین آ گیا ہوگا کہ معین کا تعلق بھی جنت سے، قرار کا تعلق بھی جنت سے۔ پھر تلاش کر اس دھرتی پہ وہ خطہ کہ جس کا ٹکڑا بھی جنت کا، جس کا پانی بھی جنت کا۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے پہلی مجلس میں بھی کہا تھا کہ یہ موضوع ایسا ہے جو خالص عقائد امامیہ کے لیے ہے۔ برادران اہل سنت پر نہ حجت ہے نہ ان کا مجھ سے متفق ہونا ضروری ہے، لیکن جو شیعہ کہلاتے ہو تم تو نہیں بھاگ سکتے، بھاگو گے کہاں؟ سر اٹھا۔ اب وہ خطہ جس کا پانی بھی جنت کا، جس کا ٹکڑا زمین کا بھی جنت کا، وہاں مریم اور عیسیٰ کو پناہ مل رہی ہے کیونکہ آیت تھے۔ اے عباس کا علم میرے ہاتھ میں، اپنی طرف سے کہوں 14 کی شفاعت سے محروم ہو جاؤں، مسخ ہو کے مروں، یہودی ہو کے مروں، کلمہ نصیب نہ ہو۔ تیرے مولا صادق سے پوچھا گیا یہ کون سا خطہ ہے جس کی زمین جنت کی ہے، جس کے پانی کی یہ تعریف ہو رہی ہے؟ فرمایا وہ پانی دریائے فرات ہے، خطہ کربلا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ پانی فرات ہے، وہ ٹیلا کربلا ہے، جہاں آیت اللہ کو پناہ مل رہی ہے۔ اللہ اللہ یہ 4 دن تمہیں ذات بتا رہا ہوں، اور پھر کل چلیں گے اس سفر پہ۔ ہر ذات کو ذہن میں رکھنا، تو بس ہر ذات کی ذات علی ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ محلہ ٹھیک ہے؟ یہاں پناہ دی گئی، اس کی صفت ہے قرار، اس کی ذات ہے معین، یہ ہے جنت کا ٹکڑا۔ اور نقوی صاحب پیر نوبہار شاہ جی، میری قوم کے عالم بھی بادشاہ ہیں، اور میری قوم تو پھر ان سے بھی بڑی بادشاہ ہے۔ ماننے پہ آ جائے بغداد کی مٹی میں جنت مان لیتے ہیں بہلول کے ہاتھوں۔
ٹھیک ہے نا؟ ماننے پہ آ جائیں تو بہلول بغداد کی گلیوں میں خشک مٹی دے وہ جنت بن جاتی ہے، اور سوچنے پہ آ جائیں تو کربلا کو سوچنا شروع کر دیتی، یہ جنت کیسے ہو گئی؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات جو نہیں؟ اچھا دیکھو جس طبقے سے کسی کا تعلق ہو وہ جہاں بھی جاتا ہے اپنے متعلقات میں سے جز سے ہی ساتھ رکھتا ہے۔ میرا تعلق 4 حرفوں سے ہے، میں جہاں جاتا ہوں کچھ نہ کچھ کتابیں ساتھ ہوتی ہیں۔ ایک رئیس آدمی جب سفر کرتا ہے کوئی نوکر چاکر ساتھ ہوتے ہیں، یعنی لگتا ہے یہ رئیس ہے۔ بات اس کی کر رہا ہوں جو جوانان جنت کا سردار ہے، جہاں بھی رہے گا کچھ تو جنت کا سامان رکھے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات دوستو؟ ہاں، اور رسول کی قبر جنت۔ اور اب یہ بھی میں نے کہا سر میں یاد دلاؤں، حسین منی وانا من حسین ہے، وہ اس سے یہ اس سے، جیسا وہ ویسا یہ، جیسا یہ ویسا وہ، اس کی قبر بھی جنت۔ اس کی قبر بھی جنت ہے۔ اور ہاں سر اٹھاؤ، پناہ عالم ہے یا نہیں رسول کی قبر؟ بولو، اذان کے بعد دعا مانگ رہے ہو، اور یہ پھر علماء سے پوچھنا کہ ادھر ہمیں تعلیم کرتے ہو امجد کہ دعا مانگو کہ اپنے حبیب کی قبر کے ساتھ میرا ٹھکانہ بنا اور اسے قرار کر، پھر ہمیں کہتے ہو وصیت کرو کربلا دفن ہونے کی۔ کیا یہ دوغلاپن ہے یا حقیقت ایک ہے؟ یار جنگل میں پڑھ رہا ہوں میں، ماننا پڑے گا نا، حقیقت ایک ہے، چاہے وہاں دفن ہو جاؤ چاہے یہاں دفن ہو جاؤ۔ ہاں، اور اب دیکھو میں نے کہا الحمدللہ باپ بیٹے کا فرق بھی سمجھتا ہوں، چھوٹے بڑے کا فرق بھی جانتا ہوں، حجت و محجوج کا فرق بھی جانتا ہوں۔ حسین کائنات پر حجت ہے، رسول حسین پر بھی حجت ہے۔ حسین کی قبر کے ساتھ عیسیٰ و مریم کو پناہ مل رہی ہے، اور رسول کی قبر کے پاس لے چلوں تمہیں؟ تیرے مولا امام رضا علیہ السلام کو جب مامون نے بلایا، کسی نے پوچھا مولا آپ کے فرزند تو گہوارے میں ہیں، شیر خوار ہیں، انہیں کس کے سہارے آپ چھوڑ کے آ گئے؟ فرمایا استجرتہ بقبر رسول اللہ، میں اسے اٹھا کے لے گیا تھا، اپنے نانا کی قبر پہ رکھ کر کہا تیری پناہ میں ہے۔ جی نہیں، ہم زیادہ جانتے ہیں دین کو یا امام؟ اور پھر وہ تو حجت ہے خدا کی، اس سے خدا کا سید بھائی براہ راست رابطہ ہے۔ رسول کی قبر کی پناہ میں دے رہا ہے، اس کی پناہ میں کیوں نہیں دیا؟ ہمیں درس دے رہا ہے خدا کی جستجو میں ٹمک چوئیاں نہ مارتے رہنا، وہ صرف ہمیں ملتا ہے۔ تم خدا کی جستجو نہ کرنا، وہ تمہیں نہیں مل سکتا، اسے بھی ملنا ہو تو ہمارے ذریعے۔ اچھا چلو، یہ تو پھر رسول ہے جو 14 میں سے بھی 13 کا سردار ہے۔
بس ملکزر ذات خدا کے بعد یہی ہے جس کا لقب ہے سلطان مملکت احدیت، سلطنت احدیت کا سلطان۔ دعا کرنی ہے کہ خدا کرے ہر شخص میرے سامنے خریدار ہو۔ ایک دعا ہے جس کا نام ہے دعائے قاف، دو نقطے والا قاف، الف قاف، دعائے قاف۔ اور کسی عالم نے نہیں بتائی، جناب ختمی مرتبت نے، رسول نے مادشاہ خود تعلیم فرمائی کہ یہ دعا پڑھا کرو۔ اس میں سے ایک ٹکڑا تمہیں چھوٹا سا سنانا چاہتا ہوں۔ ہاں اسی لیے میں نے بات ہی اس کی ہے۔ اگر میں کسی چھوٹے نبی کی بات کرتا تم کہتے فلاں اس سے بڑا نبی ہے، میں نے تو بات ہی اس لیے نبیوں کے نبی کی ہے کہ جس سے کوئی بڑا سوچنا بھی کفر ہے۔ توجہ دیتے آئے ہیں نقوی صاحب در صدر نقوی پالنے والے، تجھے فلاں چیز کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، فلاں حقیقت کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں۔ اور آگے فرماتے ہیں سر اٹھانا بے حلت آدم و بے تاج حوا بے صحف شیسا بے رفعت ادریسا بے سفینت نوح بے موف اللوح المحفوظ بے خلت ابراہیم بے کبش اسماعیل بے ناقت صالح بے قمیص یوسف۔ پالنے والے تجھ سے سوال کر رہا ہوں آدم کے حلے کے ذریعے، یعنی آدم کے لباس کے ذریعے، حوا کے تاج کے ذریعے، شیش کے صحیفوں کے ذریعے، ادریس کی رفعت اور بلندی کے ذریعے، نوح کی کشتی کے ذریعے، چلو یہ پھر صحیح کبھی میں جانتے ہیں قبلہ فرماتے ہیں کہ مجھے اگلوانا پڑتا ہے کہ میں مل کے بولو، سب بولو، دل سے بولو، سکینہ میں ایک سیڑھی مزید نیچے آ جاتا ہوں۔ رسول یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ سے کہو اے اللہ تجھے آدم کے لباس کا واسطہ، تجھے حوا کے تاج کا واسطہ، اب تو آسان ہو گیا ہے نا، تجھے شیش کے صحیفوں کا واسطہ، تجھے ادریس کی بلندی کا واسطہ، تجھے نوح کی کشتی کا واسطہ، تجھے جو کچھ لوح محفوظ میں ہے اس کا واسطہ، تجھے ابراہیم کی خلت کا واسطہ، تجھے اسماعیل کے دمبے کا واسطہ، تجھے صالح کی اونٹنی کا واسطہ، تجھے یوسف کے کرتے کا واسطہ۔ اب پتہ نہیں جنگل میں خطاب ہے میرا آبادی میں ہے، خریداروں سے ہے یا تماشائیوں سے ہے یا سوچ کے بیماروں سے ہے، ہاں کہنے والا رسول ہے۔ علی کا بھی مولا سے بشارت کہہ رہا ہے کہ ایسے دعا مانگو۔ اب دیکھو اس میں کچھ حجتوں کے نام آئے ہیں، ابراہیم کی خلت کا واسطہ، ادریس کی رفعت کا واسطہ، شیش کے صحیفوں کا واسطہ، جہاں حضرت ابراہیم جیسی حجت، ادریس جیسا نبی، جہاں شیش کے صحیفے اور کتابیں، وہاں رسول کہہ رہا ہے آدم کے لباس کا واسطہ، حوا کے تاج کا واسطہ، نوح کی کشتی کا واسطہ، اسماعیل کے دمبے کا واسطہ، صالح کی اونٹنی کا واسطہ، یوسف کے کرتے کا واسطہ۔ یہ صرف سماعت برائے سماعت کے لیے آئے ہو؟ کیا درس مل رہا ہے رسالت کی تعلیم کردہ اس دعا میں؟ یا رسول اللہ جہاں ابراہیم کی خلت گنی ہے، دمبا وہیں ساتھ،
साले के ऊँटनी साथ हैं, आदम के कपड़े साथ, यूसुफ का कुर्ता साथ। आवाज़ रिसालत आदि गज़ल पर ही ज़ियान नबक, तुम्हारे लिए ही तो आसानी पैदा कर रहा हूँ ताकि कल को अगर तुम मेरे बच्चे के जुल्जनाओं के आगे झुको, कोई एतराज़ करे, कहो इब्राहिम का दुम्बा भी तो जानवर है। ऊँटनी भी तो जानवर है, हैं? अच्छा सरकार ये कश्ती तो लकड़ी की है, इसका नाम क्यों लिया? कहा ताजिया लकड़ी का नहीं है। अल्लाह अकबर, समझ में आ रही है मेरी बात? हैं? अच्छा अब इन सारी चीजों को, यूसुफ का कमीज, अच्छा मैंने कहा नकवी साहब नवाब शाह जी कभी ये सोचा? अच्छा देखें, सर में दर्द है, कौन सी गोली खाऊं? पैनाडॉल। अच्छा, और अगर किसी को सर दर्द करना हो फिर भी पैनाडॉल? नहीं ना। इसका मतलब ये हुआ कि हर चीज में जिहत एक होती है। जो सर दर्द ठीक करती है वो सर में दर्द डालती नहीं। तुमने कभी तन्हाई में बैठ के सोचा कि हजरत यूसुफ का कुर्ता याकूब ने आंखों पे लगाया, बीनाई वापस आ गई, जो भाई लाए थे वो तो ताज़ा ताज़ा उसी दिन का उतारा हुआ कुर्ता था, उसको आंखों पे रख रख के रोते रोते बीनाई चली क्यों गई? बात तो फिर वही है ना, जो खैबर और खंदक के हौज से बाहर ही नहीं निकले सारी जिंदगी, वो गजनफर के जवाहर क्या खरीदेंगे? हैं? उसी दिन लेके गए थे ना, कुएं में गिरा दिया, उसी कुर्ते पे जो उसी दिन पहना हुआ था, उतार के उस पे झूठा खून लगा के आ गए, उसी को नहीं आंखों पे रख के रोते रहे। वो तो ताजा उसी वक्त मसशुदा कुर्ता था, बिनाई छन गई। ये तो बहुत अरसे बाद आ रहा है और मिस्र से चला है, किनान आ रहा है, इसने बिनाई क्यों दे दी? इसीलिए यारों कह कह के मेरे दांत घिस गए कि कुरान तिलावतों के लिए नहीं आया, हिदायतों के लिए आया। इन्हें सोचा करो या कुरान के वारिसों से पूछ लिया करो। मैंने तेरे मौला सादिक से पूछा था, मौला वो भी कुर्ता यूसुफ का, ये भी कुर्ता यूसुफ का, असर मुख्तलिफ क्यों है? एक बिनाई छीन रहा है, एक बिनाई वापस दे रहा है। मैंने कहा तेरे मौला ने कहा तुझे किसने कहा कि बिनाई देने वाला कुर्ता यूसुफ का था? कौन ज़ालिकल कमीसो कमीसो जद्दी मोहम्मदिन, वो कमीज मेरे नाना मोहम्मद का था। अब ये हाशिम जो कुछ मैं गिन गया हूँ अमजद, इसे साबित क्या हुआ? ये जिन चीज़ों का वास्ता देने की तालीम दी है रसूल ने, इनकी ज़ात क्या है? इनकी ज़ात है सेठ बशारत वसीला है। जैसे हजरत इब्राहिम की खुल्लत वहां पहुंच रही है, इस्माइल का दुम्बा भी वैसे पहुंच रहा है, सालेह की ऊंटनी भी वैसे पहुंच रही है।
हजरत नूह की कश्ती भी वैसे पहुंच रही है। ये कदर मुश्तरक है वसीला होना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ, इनकी भी एक हद है। ये जाते हैं ऊपर, इनके ऊपर जाने में कोई शक नहीं, लेकिन ऊपर भी मेहदी शाह इनकी एक हद है जहां से आगे ये नहीं जा सकते। ईसा ने उड़ान भरी, चौथे पे बैठ गया। जिस हजरत इदरीस की रिफात का वास्ता था, छठे पे रुक गया। जो इनके लिए पैगाम लाता है वो सिदरा पे रुका हुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। समझ में आ रही है बात या नहीं है? मतलब ये बात तो आ गई ना सबकी समझ में कि हुज्जतों के जानवर भी वसीला बनते हैं, जरिया बनते हैं उसकी बारगाह में रसाई का। अब जितने शिया बैठे हो वो जरा सर उठाओ, मेरी तरफ देखना। तुम्हारे पांचवें इमाम की हदीस है और पढ़ी भी मैंने काफ़ी में है, किसी छोटी मोटी किताब में नहीं। हाँ, सरकार फरमाते हैं मनिर तबत दाबतन वहुव मंसूबुन इलैना अदर्रल्लाहु अलैहि रिज़्क़ वकाना औनन लिक़ज़ाए हवाइजी। फरमाते जो बंदा ऐसा जानवर पाले जो हमसे मंसूब हो, मनिर तबत दाबतन, जो ऐसा जानवर घर में रखे, लेकिन शर्त क्या है? हुआ मंसूबुन इलैना, वो मंसूब हमसे हो। फरमाया दो फायदे हैं उसके। क्या? अदर्रल्लाहु अलैहि रिज़्क़, जिस बंदे के घर में ऐसा जानवर हो अल्लाह उस पर रिज़्क़ की बारिश करता है। अल्लाह अकबर। और आगे इमाम फरमाते हैं वकाना औनन 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 लिक़ज़ाए हवाइजी, और वो जानवर उसकी हाजात पूरा कराने में मददगार होता है। अब अल्लाह जाने कौन क्या है? हाँ नहीं, अब सारे उठाना सारे। ये थक गए तो बस करूं, उधार कर दूं बाकी। नहीं, सर उठाना। जानवर मलिक अज़र हर हुज्जत का मोतबर है। हजरत साले की ऊँटनी आयतुल्लाह है। हाज़िही नाक़तुल्लाह लकुम आयतन, अल्लाह ने उसे नाक़तुल्लाह कहा, अल्लाह की नाका, अल्लाह की ऊँटनी कहा। हजरत इस्माइल का दुम्बा भी आयत है, साहिब शरफ है। लेकिन आओ पूरी जायदाद लिख देता हूँ, मुझे कहीं कुरान में दिखाओ कि अल्लाह ने कहा हो मुझे इस्माइल के दुम्बे की कसम, मुझे साले की ऊँटनी की कसम। या तुम यहां नहीं हो या मैं कहीं अकेला पड़ रहा हूं। कहा है कहीं? बोलो ना, कहा है? नहीं कहा तो फिर आओ मेरे साथ चलूं। तुझे इस घर के साथ क्या मजबूरी है? इनके घोड़ों की कसमें खा रहा है। वलाओ दियाओ ते ज़बहन फलमूरियात कदा।
आई बात? हैं? नहीं, अब अल्लाह को इस घर के घोड़ों से इतना प्यार पता नहीं क्यों है। हैं? जो बात मेरी समझ में आए नकवी साहब कि नौबार शाह जी, वो ये है, जहां जिब्रील नहीं गया वहां तक तो रसूल का घोड़ा चला गया। भाई बुराक आगे ले गया ना, वो घोड़ा ही था ना बुराक, यानी जहां जिब्रील नहीं जाता। हाँ, बल्कि रसूल ने तो जमाने को ये बताया, जहां जिब्रील की सोच नहीं जाती वहां तक हमारी जूती चली जाती है। अल्लाह अल्लाह, समझ नहीं आ रही है मेरी बात है? जहां जिब्रील की सोच ना पहुंचे वहां तक रसूल की पापोश नालैन चली जाए। बेजान चमड़े की, जानवर तो फिर जानदार है। अल्लाह अकबर। और अच्छा नहीं, जाओ तहकीक कर लेना। शब मेराज जब मस्जिद अक्सा पर पहुंचे थे, बैतुल मुक़द्दस में रसूल, वहां 2 रकअत नमाज पढ़ी थी। कल पूछ के आना उलमा से कि घोड़ा किधर किया था, छोड़ दिया था? बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद के अंदर रसूल ने एक सतून के साथ बांधा। कोई और मजहब वाला तो मैं नहीं बैठा मेरे सामने, तो फिर चेहरों पे परेशानी क्यों है? तेरे रसूल की बात कर रहा हूँ। रसूल सही ज़ैदी हमें दर्श नहीं दे रहा, जो दुनिया का किबला है वो मेरे जानवर का अस्तबल है। बैठे चले तो नहीं है? ठीक है ना? हाँ, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वरना जिब्रील भी तो साथ था हाशमी, उसको दे देते पकड़ के खड़ा रहे। सतून से बांधना दलील है, हमें दर्श दिया है रसूल ने कि तुम्हारे लिए किबला हमारे जानवरों के बांधने की जगह। या रसूलल्लाह, आपने जो किया मैं सोचूं तो काफिर हो जाऊं, लेकिन ये तो अल्लाह ने भी कहा है, फसालू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, नहीं जानते हो तो अहले ज़िक्र से पूछो। सरकार, सवाल करना है। एक किबला में तो घोड़ा बांध रहे हैं आप, दूसरे किबला में जूतों समेत नहीं जाते, हालांकि आपकी जूतियां वो हैं जो अर्श तक चली जाती हैं। पिछले मारने वालों, ठीक हो हैं? जो जूती अर्श में जाती है वो काबे में क्यों उतर जाती है? जाग मुकद्दर जगह। मैंने पूछा, रसूल ने कहा हिज़ियान न बक, वो लोगों का किबला है, यहाँ मेरा भाई आया है। समझ में आ रही है बात?
सरकार आप मालिक, आप शहंशाह, हम आपकी रैयत, हम आपकी उम्मत हैं। अगर आप हमें अपना खारिज़दा सग भी मान लें तो हमारे लिए मेराज आदमियत। क्यों नहीं, हमने तो आपके छोटे भाई के सग कलंदर बनते देखे, आप तो अली के भी मौला हैं। अब हाशमी ये थक गए हैं ना, अब तो यकीन हो गया है। पहली बात यह है मलिक, और हमारी कोई है जुर्रत है? हाँ, जिसे अल्लाह ना रोके, जिसे अल्लाह ना टोके, हमने सोच के काफिर होना है। लेकिन सरकार ज़हन में तो बात आती है ना, अपने घर और घर वालों से इतना प्यार, दूसरे नबी के दौर का किबला था, घोड़ा बांध दिया। अपने भाई की वजह से बना हुआ किबला था, नंगे पांव चले गए। दुनिया के नमाजी नमाज में हूं तो कहते हो जब मैंने आवाज दी है नमाज छोड़ के आए क्यों नहीं? अब मेरा दिल करता मैं छोड़ दूं। हाँ, सलाहियत ही नहीं रही तुम में, तुम्हारे फ्यूज ही उड़ गए हैं। हाँ, वैसे भी बस ठीक है, टाइम पूरा हो गया है। बाकी उबई बिन काब साइड पे इशारा, तो नमाज पढ़ रहा था और रसूल ने आवाज दी, तीसरी आवाज पे आ पढ़ मस्जिद। अबू भाई घर में थोड़ी पढ़ रहा था, मस्जिद में पढ़ रहा था। और मैंने कहा सर रसूल के ज़माने में तो इतनी सी मस्जिद थी, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ही फासला हो तो इस सतून जितना दूर खड़ा होगा। क्या रसूल देख नहीं रहे थे कि नमाज पढ़ रहा है? फिर आवाज़ें क्यों दे रहा है? वह हमें अपना इख्तिदार बता रहा है। अल्लाह अल्लाह है, अपने इख्तियारात बता रहा है कि देखो अल्लाह की वेशी में खड़ा है, मैं चाहूं तो बुला लूं। जी 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 हैं सरकार, तेरा सहाबी नमाज में है, सैयदुल कुर्रा है। उबई बिन काब को सैयदुल कुर्रा कहते हैं, कारियों का सरदार। उसे तो आपने डांट दिया कि छोड़ी क्यों नहीं नमाज? हैं? इसके बरक्स तेरा कोई अपना, तू खुद नमाज में हो, वो आके बैठ जाए। अल्लाह अकबर हैं? अल्लाह चले तो नहीं गए हैं? फिर आप उठते ही नहीं हैं, अपने के लिए नमाज रोक देते हैं। और मैंने इसके बड़े भाई को नबी साहब नौर बादशाह जी से बशारत देखा है, तेरे मौला हसन को बचपने में रसूल नमाज पढ़ रहे हैं, जागना जाल हसन, हसन आया, रसूल क़याम में थे, हसन मस्जिद में दाखिल हुआ, नाना के पास पहुंचते तक रसूल रकू में चले गए हैं। शरीयत कहती है कि कम अज कम 4 अंगुष्ठ का फासला हो पाँव में। अब ये यूं समझ लो बिला तशबीह इतना फासला था। अब इसमें से बच्चा गुजर नहीं सकता था। बच्चे ने कोशिश की नाना के टांगों के दरमियान से गुजर जाऊं, मुझे अलम की कसम यही लफ्ज़ है, यफ़रजुलहु रसूलुल्लाह है हतमदल हसन, रसूल ने पाँव यूं कर दिए, हसन गुजर गया।
اللہ اللہ اکبر. نہیں ہاشمی بات تو ابھی آگے ہے. حسن جب گزر گیا سرکار نے پھر پاؤں وہیں رکھ لیے. اب حسن دوڑا دوڑا ادھر گیا, پھر واپس مڑا, جب قریب آیا پھر رسول نے یوں کر دیا, حسن یوں گزر گیا. ہاں جب یوں آتا ہے پھر کر لیتے ہیں, جب یوں پلٹتا ہے پھر کر لیتے ہیں. یہ ہے فعل کثیر. میں کروں تو کرے, نماز باطل. ہم کریں نماز باطل. ہم 2 ٹکے کے لوگ ہیں, رسول تو شریعت سکھانے والا ہے. سرکار ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے سعید زیدی ملک ازہر, ہم نمازی ہیں. جو پڑھ رہا ہے وہ بھی نماز کی ذات ہے, جو گزر رہا ہے وہ بھی نماز کی ذات ہے. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ ہاں ہاں, یہ 14 محمد جو ہیں یہ ذات صلات ہیں. نہیں پوچھ لینا, فعل کثیر سے نماز باطل, کلام آدمی سے نماز باطل. کلام آدمی کیا مطلب؟ یعنی نماز کی قرات چھوڑ کر اپنی طرف سے کچھ بول دینا, یہ کلام آدمی ہے, اس سے بھی نماز باطل. اب ٹھہرو, پوچھ لینا کسی عالم سے. نگاہیں میری طرف, نظریں میری طرف رہیں, سر اٹھانا. میں نماز پڑھ رہا تھا, مثال دے رہا ہوں, سچ نہ سمجھ لینا کئی فتوے لگا دو. فتوہ لگانے میں تو بڑی خود کفیل قوم ہے نا ماشاءاللہ میری. میں نماز پڑھ رہا تھا, میں نے دیکھا کہ ملک اظہر آ رہا ہے. میں نے کہا چونکہ ملک اظہر پہلی بار آیا یہاں, اسے بخاری ہاؤس کا پتہ نہیں, میں تجھے بتاؤں میں بولا شولا نہیں ہوں, میں نے ویسے ہی نماز پڑھتے. کیوں یار ہنس کیوں رہے ہو؟ نماز گئی یار, کچھ تو خیال کرو یار, تمہاری قوم کا علامہ ہوں, ایک نماز کی معافی بھی نہیں دیتے. تم کہو گے کہ یہ فعل کثیر کیا ہے تم نے اشارے سے بلا کے, نماز گئی. تو پھر تیرے مولا علی نے بھی تو ایسا کیا ہے, رکوع میں کھڑا تھا, سائل آیا, علی نے کہا ادھر آ. چلے تو نہیں گئے, علی نے اشارے سے بلایا, جب قریب آیا پھر انگوٹھی بڑھائی, اشارے سے کہا اتار لے اتار لے. یہ فعل کثیر ہے, کہنا مولوی سے, فتوا دے. اچھا سجدے میں تھے, حرامی نے تلوار مار دی, قرات چھوڑ کے کہا فوزتو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں. گفتگو اپنی کر رہا ہے, فتوا دے. میں نے امجد لاہور والوں ہاشمی جب کتب اہل بیت کی ورق گردانی کی, بھئی یہ کیا ہے, میں ایسے کر لوں میری نماز گئی. علی نے 2 دفعہ کیا ایسے, اشارے سے بلایا, پھر اشارے سے انگوٹھی کا کہا. سجدے میں تھے اور کہا فوزدو برب الکعبہ, نماز کی قرات چھوڑ کے اپنی بات کر لی. یہاں فتوہ لگانے کی ہمیں ہمت ہی نہیں ہے. تو علماء نے جواب یہ دیا, تیری اس لیے گئی کہ تو نمازی تھا, علی خود نماز تھا. میرا خیال ہے نا, اب میں ہاشمی تھوڑا پڑا ہوا, مجھے سمجھانا, یا کل تم نہ آنا یا پھر میں نہیں بیٹھوں گا, 2 میں سے ایک بات تو ہوگی. انہوں نے لکھا بھی علی خود نماز تھا, یعنی ذات و صلات تھا.
صلاۃ کی ذات تھا، صلاۃ کی حقیقت تھا، خود نماز تھا، اس لیے نماز کی مرضی جو کرے۔ اب اگر کوئی مجھ سے کہے کہ تو نماز بھی پڑھ مگر تیری نماز میں نماز نہیں ہونی چاہیے، اللہ 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 جو بلے بلے یہ بات بھائی محمد و آل محمد تو بڑی حجتیں ہیں سعید بھائی، ظاہر بھائی میں نے تو چھوٹی حجتوں کو بھی دیکھا ہے، ان کی نماز میں جو ہوتا رہے نہ ٹوٹتی ہے نہ جاتی ہے۔ حضرت زکریا نے دعا مانگی تھی مجھے بیٹا چاہیے، پڑھ قرآن، فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ۔ زکریا قائم تھا، یعنی قیام میں تھا، یصلی نماز پڑھ رہا تھا، فی المحراب محراب میں کھڑا تھا، اس وقت فرشتوں نے سامنے جا کے کہا تجھے مبارک ہو یحییٰ کی۔ اب زکریا کی نماز میں زکریا کے بیٹے کا فرشتے نام لے رہے ہیں، اس کی نماز تو نہیں گئی۔ جی یعنی زکریا قرات کر رہا ہوگا، تلاوت کر رہا ہوگا، ترتیل کر رہا ہوگا، ظاہر ہے نماز کے ارکان بجا رہا، خدا کی حجت ہے، معصوم ہے، نبی ہے، رسول ہے، فرشتے سامنے کھڑے ہو کے بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ معلوم ہے نمازی وہ ہیں جو ارکان سے 1 سینٹی میٹر ادھر ادھر نہ جائیں، اور حجت وہ ہوتی ہے کہ اس کے نماز میں ان کی اولاد بھی شامل ہو جائے تو نماز نماز رہتی ہے۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائے۔ میں زیادہ پڑھ لیا؟ جب میں مصائب کی طرف آ جایا کروں پھر اب چپ رہا کرو۔ ہاں چونکہ اب جتنے لمحے میں نے بات کرنی ہے وہ بات ہی ان کی ہے جنہیں نماز روتی ہے، جنہیں قرات روتی ہے، ترتیل روتی ہے، محراب روتا ہے، مسجد روتی ہے۔ ہاں اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، فرمان پڑھ کے ان کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، بس یاد دہانی کرانے لگا ہوں۔ جو اس نیت سے آیا ہے کہ آنکھوں کو طاہر کر کے آؤں، وضو کرا کے آؤں، وہ میرے پہلے جملے کو ہی وصول کر لینا۔ 1400 سال ہو گئے، آج تک بھی زمانہ حسین پر رونا نہیں بھولا۔ ٹھیک ہے نا، یہ انتہا ہے مظلومی کی، لیکن میں پوری عالمانہ ذمہ داری اور تحقیق سے کہہ رہا ہوں، صرف کربلا میں 6 موقع ایسے آئے ہیں کہ یہی مظلوم حسین جس پر دنیا روتی ہے خود دھاڑے مار مار کے رویا۔ اللہ اکبر۔ اپنی طرف سے تو میں نے چھوٹے سے جملے میں ہی پوری تاریخ پڑھ ڈالی ہے۔ میں نے کہا کربلا کی سرزمین پر 6 مقامات پہ حسین دھاڑے مار کے روئے۔ یہ ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا، حسین کا رو دینا مذاق ہے کوئی؟
जो सुल्तानो साबिरीन है, जो अकबर जैसे बेटे के सीने में बर्छी देखकर भी अल्लाह से पूछता है, बेटा समझ के नहीं रोना चाहता, चूंकि तेरे नबी की शरीयत में शहीद पर रोना सवाब है, अगर तू कहे तो दुआ सुबह हालूं। जो अकबर के लाशे पे भी इजाजत मांग रहा है, वो ऐसे धाड़े मार के रो दिया होगा, मामूली बात पे रोया होगा नहीं। हाँ, जो पुरसे की नियत लेके बैठा है, मैं एक मौका में बता रहा हूँ और मिंबर छोड़ने लगा हूँ। शब आशूर है, 4 साल की बतूल झोली में है, हुसैन कुरान की तिलावत कर रहा है, और जब से ये मखदूमा दुनिया में आई, ये आदत थी सुल्तान करबला की कि जब कुरान पढ़ते ये बच्ची झोली में होती, कुछ आयतें पढ़ते, फिर सकीना का सर चूमते, फिर कुछ आयतें, फिर सर। या मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो, रोने वालों के दिल बड़े नरम बहुत नाजुक होते हैं, तेरा दिल दुखाने लगा हूँ, खून रोने वाले के सदके मुझे माफ़ कर देना। लेकिन शब आशूर लाहौर वालों, हुसैन ने रीत बदल दी, 2-3 आयतें पढ़ी, प्यार तो किया बेटी को लेकिन सर पे नहीं, 2-3 आयतें पढ़ी, इधर बोसा दिया। फिर 2-3 आयतें पढ़ी, इधर बोसा दिया। तो मैं तुझे दुआ ही दे सकता हूं कि मौला तेरा पुरसा कबूल करे। जो आंखें इस गम में रोती हैं, खुदा करे किसी गम में न रोए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, आजादारों जब बार बार होने लगा, मासूमा ने झोली छोड़ी, बिला तशबीह बाबा के गले में बाहें डाली। बाबा आज रीत क्यों बदल गई? रिवायत पहले तो हमेशा आपने मेरा सर चूमा, आज कान क्यों? हाँ, अजादार यहाँ भी रो लेगा, कब्र में भी रोने के लिए काफी। ठंडी सांस लेके हुसैन ने कहा, बेटा तेरे दुर उतर जाएंगे, तेरे कान जख्मी हो जाएंगे, जख्मों की जगह चूम रहा हूं। सुनेगा फिक्रा, सुनेगा फिक्रा, रोने पे है तबीयत। जब बाबा ने कहा ना तेरे कान जख्मी हो जाएंगे, जख्मों की जगह चूम रहा हूं। कब? कल। फौरन बाहें गले से निकाल ली, कुछ कदम पीछे हट गई। बाबा कब उतरेंगे? कल। बड़ी हैरत से सकीना ने पूछा, कौन उतारेगा? शम्र। कहा, शम्र मेरे दुर उतारता रहेगा, मेरा अब्बास कहाँ होगा? बस मैंने जो पढ़ना था वो मैं पढ़ गया हूँ। फरमाया मेरे कान जख्मी होते रहेंगे, मेरा अब्बास का। अल्लाह मौला तेरा पुरसा कबूल करे, मौला तुझे किसी गम में न रुलाए। हो चुका पुरसा, कर ली तूने आजादारी, छोड़ देता, मगर कल वही रोएगा जो रहेगा। हुसैन ने ठंडी सांस लेके कहा, जब तेरे दुर उतरेंगे ना, तेरा चचा लंबे सफर पे जा चुका होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रोने वालों, जब हुसैन ने कहा ना तेरा गाजी लंबे सफर पे जा चुका होगा, बड़े भोलपन से, मासूमियत से सकीना ने बाबा की आंखों में बिला तशबीह आंखें डाली। अच्छा बाबा, मेरा गाजी तो जा चुका होगा सफर पे, मेरे दुर उतरते रहेंगे, तुम भी मुझे नहीं छुड़ाओगे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुसैन की आंखों से फवारा उछला। कहा, सकीना जब तेरे दुर उतरेंगे मैं सो रहा हूँगा। बाबा कहाँ? खेमे का पर्दा हटाया, वो टीला देख रही हो? बस इस टीले के पहलू में सो रहा हूँगा।
سکینہ نے کہا بابا کوئی مسئلہ نہیں، جب شمر آئے گا نا میں بھاگ کے تیرے پاس آ جاؤں گی، پھر تو بچا لے گا۔ یہاں چیخیں نکل گئی حسین کی، دھاڑے مار کے رویا بطول کا بیٹا، کہا باہوں میں لے لوں گا، آگے تو جان، تیرا مقدر جانے۔ بس عزادارو ختم ہو گئی۔ آخری بات، 1 منٹ کے اندر منبر خالی کرنے چلا ہوں۔ گزر گیا وقت، چلا گیا عباس لمبے سفر پہ، سو گیا ٹیلے کے دامن میں حسین۔ شمر حرامی آیا، وہ حد عبور کر لی جہاں رسالت بھی رک جاتی تھی۔ اللہ اکبر، آتے اکیلا نہیں آیا۔ یہ علم کی قسم میں نے مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے، 900 حرامی رسول کی بیٹی کے خیمے میں داخل ہوئے، 900 شامی۔ اب اگر میں کتاب والے لفظ پڑھ دوں یا خود مر جاؤ گے یا مجھے مار ڈالو گے، بس اتنا کہہ سکتا ہوں، جس کے ہاتھ چادر لگی، جس کے ہاتھ زیور لگے۔ اللہ اکبر۔ سکینہ نے منظر دیکھا، رات والی بابا کی گفتگو یاد آئی، تڑپ کے بچی نے کان ہاتھوں پہ رکھے، مقتل کی طرف دوڑی کہ بابا کے پاس جاؤں۔ شمر حرامی کی نظر پڑی، گھوڑے پہ سوار ہوا، اس نے گھوڑا دوڑایا۔ اب میں عزاداروں سے پوچھتا ہوں، 4 سال کی بچی کی دوڑ کجا، گھوڑے کی رفتار کجا؟ ابھی چند قدم دور تھی، دیکھا کہ شمر آ گیا۔ سکینہ نے تڑپ کے کہا ابتا بابا۔ حسین کی لاش نے باہیں پھیلائی، جا کے بابا کے سینے سے لگی، بلا تشبیہ حسین نے باہوں میں لے لیا، اور رونے والوں شمر رک گیا، شمر رک گیا۔ شمر کو حیا آئی، حرامی گھوڑے سے اترا، ایک ہاتھ ادھر ڈالا بلا تشبیہ، ایک ادھر ڈالا، کربلا کی زمین کو زلزلہ آیا۔ حسین نے کہا زینب، میری سکینہ بے ہوش ہو گئی، کوئی میری بچی کو لے جائے۔ ولي وحافظ مقاعد مناصر ودليل وعينا حتى تسكنه أرضك طوبا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وأهل بيته.